أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئات أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإترته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین محترم و محتشم سب کو پہلے دعائیں ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عز برہانہ اپنے فضل اپنے کرم نال بھائی محمد بشیر صاحب دی والدہ دی مغفرت فرماوے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مرحومہ کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے سب حاضرین دے جتنے ورا صاحب اس دنیا تو رحلت کر کے سب دی مغفرت فرماوے اصل سارے کو فکر آخرت عطا فرماوے سارے کو آخرت کی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے دوست بزرگو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف پڑھنا بڑی فضیلت برکت حدیث کے اندر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثر علی صلاۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت علی نہار میرے قریب زیادہ اوہ بندہ ہو سی جڑا کثرت نال درود و سلام پڑھتے فرمایا جتھے میں ہو سا قیامت علی نہار وہ بھی اتھے ہی ہو سی ظاہر حضور جنت جیسے درود پڑھن والا انسان بھی جنت سے حضور دے نال ہو سی پر نبی دے قرب ہو سی ایک دفعہ درود شریف پڑھو جا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک دفعہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم اے میرے صحابہ میں تو سب تو افضل اعلیٰ عمل دسانا چاہنا سارے صحابہ متوجہ تھے فرمایا ایسا عمل دسانا چاہنا جیدی برکت نال اللہ تمہارے درجات بلند فرمانے تو کو ایسا عمل دسانا چاہنا جیدے نال تمہاری عظمت بلند تھی سی بلکہ فرمایا ایسا عمل دسانا چاہنا من انفاق الذهب والفضہ سونا چاندی منا دے من خرچ کرو ای کو زیادہ ثواب بلکہ فرمایا من ان تلقوا عدوکم فیضربوا اعناقکم فتضربوا اعناقهم فرمایا بلکہ تساں گھر چھوڑو وطن چھوڑو در تو بے در تھی ونجو جنگلات وچ کفار دا مقابلہ کرو فیضربوا اعناقکم لڑدے لڑدے اتاری گردن کٹ دے فتضربوا اعناقهم یا لڑدے لڑدے تساں انہاں دے ہاتھ پیر کٹ دو انہاں قتل کر دو فرمایا سب بھوکے پیاسے وے گھر کو دور ہی وے وطن تو بے وطن ہی وے اتنا بڑا عمل کرنے پہ بھی ایک انہی بڑا ثواب دسانا چاہتا سارے صحابہ حیران تھے کہ جڑا حضور عمل دسنا چاہنے پتہ نہیں کتنے دیئے لے سو جو کم پورا تھی سی یا کتنی طاقت قوت لگ سی کتنی محنت کرنی پو سی کیڑے ملک بننا پو سی یا صرف امیر کر سکتے یا غریب بھی کر سکتے یا پڑھا لکھا کر سکتے یا غریب بھی ان پڑھ بھی کر سکتے سارے صحابہ حیران ہیں یا رسول اللہ جلدی کرو دسو
اتنا بڑا اجر. فرمایا قالوا بلا صحابہ یا رسول اللہ دساؤ. فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب تو افضل عمل. اور فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دسے نا مرن تو بعد آپ کتنے پچھتاؤں ہا. کاش کی سب پتہ چل بنے ہا کلمے دی اتنی فضیلت ہے آپ دنیا پڑھ گی ہوا تو حضور سب پہلے کے ساتھ چھوڑے. ہم اسا جتھا تانے لوگوں دے گلے کرنے گلے دی بجائے کلمہ شریف پڑھ گنو. جتھا فاتحہ خانی، حالانکہ حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، حضور نے فرمایا گلہ کرنا کہدا زنا تو بھی بڑا گناہ ہے. جی بیٹھے سے چنگیاں سے چنگی واسطے لیکن وہ گناہ بڑا کرے پہ سیدھی بجائے کلمہ شریف پڑھو کہ اتنا اجر و ثواب کماؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سامعین محترم ایک چھوٹا جا عمل ہے، عمل بالکل قلیل ہے، اجر عظیم ہے. عمل قلیل اجر عظیم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا جڑے ویلے عشاء دی نماز پڑھ گئے وتر مکمل کر گئے، وتر مکمل کرن تو بعد نفلی بعد پڑھے پہلے 2 سجدے کرے. فتاوی تاتار خانے میں موجود ہے. وتر پڑھن تو بعد 2 سجدے. سجدے میں کیا پڑھنے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. 5 بار پہلے سجدے 5 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ول اٹھی دے باسی آیت الکرسی پڑھ ول دوجا سجدہ کرے سی واتی یو پڑھ سی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح 5 بار. فرمایا حضور نے اللہ دی قسم تو دوجے سر جو سر ہاتھ سر نہ جیسے اللہ تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف فرمائے، سارے گناہ معاف. وال فرمایا دوجا انعام، پہلا گناہ معاف، دوجا فرمایا جڑے اللہ کو دعا منگ سے اللہ قبول فرمائے سے. تریجا انعام فرمایا 100 غلام آزاد کرن دے برابر ثواب مل. چوتھا انعام 100 عمرہ کرن دے برابر ثواب مل. اور 5واں انعام 100 حج کا ثواب مل. 6واں انعام فرمایا 1000 فرشتہ مل کے تیرے واسطے دعا کرے سے. 7واں انعام فرمایا جڑے ویلے مرسی شہادت جام پی دے مرسی شہادت یعنی موت نصیب تھی سی. اور 8واں انعام فرمایا قیامت علی وہار ایہو بندہ 60 بندے دی شفاعت کر کے جنت جائے. چھوٹا جا عمل ہے، اجر اتنا ہے، صرف 2 سجدے کر رہے ہیں. عشاء دی نماز بعد وتر پڑھ دیں، وتر تو بعد 2 سجدے کر دیں. اللہ پاک سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے. قرآن کی مقدس آیات پڑھی ہے انما یتذکر اولو الالباب. اللہ سے فرمایا یہ قرآن دے وچوں نصیحت واز سبق اوہ حاصل کری سی جن وچ عقل ہے، جن وچ حیات شرم ہے. قرآن دے عمل اوہ کرے سی. انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. این آیات کے اندر اللہ نے انسان دے 8 عمل لازم فرما دیتے. جیڑا بندہ اے 8 عمل کرے سی اللہ 4 انعام عطا فرما دے سی. جیڑا بندہ جیدے وچ 8 صفتاں ہم بیان کرے سا اے 8 صفتاں پایا وے سن نا اللہ فرمائے 4 انعام. پہلا انعام جنت عطا فرما دے سی. ہر بندہ یہ چاہ جنت مل سی. دوجا من صلاح من آباہی مزواج. دوجا انعام رب فرمائے جنت کے اندر اتنے لوگ پوچھتے ہیں جنت ابا ہے کہ مل سو بھیڑی بھیرا مل سن. رب فرمائے من صلاح من آباہی وازواجہم وذریاتہم. رب قدیر نے فرمایا جنت کے اندر تواڈے بھیڑی بھیرا تواڈے بیٹے سارے کتنے لوگ جڑے جوان بیٹے بچھڑ گئے بھیرا بچھڑ گئے سارے ول ول دل ہوندے کٹھا ملو ہاں. رب فرمائے اگر چنگے عمل کے تو تک ملا رہے. دوجا انعام ہے سب تو بڑی خوشی یہ ہے کہ جنت جی بائیں سارے کٹھے تھی ونجو. اللہ اکبر. تیجا انعام فرمایا یدخلون علیہم من کل باب. فرشتے آسن سارے ادھر استقبال کرے سے. چوتھا انعام سلام علیکم بما صبرتم. سلامی کرے سے تعریفیں کرے سے بندہ بہت چنگا ہائی. 4 انعام بڑے عظیم
پہلا فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، فرمایا پہلا ایہو اللہ نے سارے ذمہ لایا کہ اللہ دی یعنی بے فرمانی نہیں کرنے، یوفون اللہ دا وعدہ پورا اسا ایہو کرنے، رب دی بے فرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، گناہ کو بچنے، جیڑی چیز دا اللہ حکم فرمائے ان کو بجا لاونے، جتھو اللہ روک دیتے ایکو اتھی رک بنجو، رب فرمے دے جائے ایہو کم کیتا میں رب جنت عطا فرمائے، پہلا ایہو ہے۔ پہلا کام ذمہ یہ لے کہ اللہ دی بے فرمانی نہ کرو، چھوٹا گناہ ہوئے بھائی بڑا گناہ ہوئے، آپ سمجھتے نہیں گناہ چھوٹا گناہ چھوٹے بٹھوں کی طرح ہے، بڑا گناہ بڑے بٹھوں کی طرح ہے، بڑے چھوٹے بٹھوں کا دان برداشت نہیں کر سکتا، بڑا کیوں کر سکتے، یا چھوٹا گناہ ہی میں چھوٹی چنگاری، بڑا گناہ بڑی چنگاری، برداشت چھوٹی چنگاری انسان نہیں چاہ سکتا، انسان ہر چھوٹے گناہ کو نہیں بچے۔ اللہ کا وعدہ ہی ہوئے، اللہ نہ جرا وعدہ کر کے یا اللہ تیری بے فرمانی نہ کرے سو۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ گھر بیٹھے ہیں حج واسطے تیار ہیں، یا رب العالمین دعا مانگتے بیٹھے ہیں، یا الہ العالمین تیرے محبوب نے صحابہ کو بیعت کی تو نے کہ رب دینا شریک کہے کو نہ ٹھہرا ہے، نمازاں پڑھا ہے، اللہ کا حکم منا ہے، بل فرمایا یا اللہ تیرا حکم ہے کہ کہیں کو سوال نہ کرا ہے۔ ابو حمزہ خراسانی فرمائے میں دعا مانگی یا اللہ میں بھی تیرے نال یا اللہ وعدہ کرے دا بے ہم کہ میں تے پوری منگسا جیلے والے پریشانی ہے، ایہا گال کر کے آپ قافلے نال تر پہ، کہیں وجہ تو آپ پیچھے نہیں رہ گئے، قافلہ اگا نکل گیا، رات ویلا جنگل آئی اندھیری رات، کلے جنگل جو گزرتے پہ ہن سڑک دے کنارے کھوہا کوئی پتہ نہ چلے، کھوہ دے وچ وہیں ڈٹے، خود اندازہ نہ ہو رات ویلا ہی ہوئے، کلہ ہی ہوئے، جنگل ہی ہوئے، اور کھوہ دے وچ کتنی مشکل ہر سکن بڑا مشکل گزر سی، دل خیال آیا کہ اچھی آواز نہ ذکر کراں، بندے جلے گزر سے میری آواز سن کے میں کو باہر جگہ دے سن، بل ایمان نے ملامت کی تیرا وعدہ کے نال ہاں، او دا ہر جگہ ہے، او دا دل دے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، او دا دل دے ارادے جان دے، اے میں غلط کرن کہ انہاں دل وچ ذکر کرنا شروع کر دو نے۔ ایک قافلہ گزرا جے ویلے کھوہ دے قریب آئے نا، انہاں کہ یار اے کھوہ ننگا ہے، ایویں کرو کہ پھٹے بنا کے کھوہ دا منہ بند چا کرو، اتے سر پہ کے دی کو لوائی چا کرو، انہاں پھٹے بڑھانا شروع لگی تو نے، پھٹے بن گئے ہوں اتو بند کرن دے، ہون بڑے پریشان دے کہ پہلے چلو کوئی رستہ ہی نکل سکتا ہم، تے ہون کی بھی نکل سا بند کر کے چلے گئے، یعنی ساٹھ مارا یا پڑھا، لیکن ایمان ہے کہ وعدہ کے دن آلہ، وعدہ تو دا پتھر دے بچ کیڑے کچھ رزق دے والا ہے، میں کو نہیں کر سکتا، باتی دل جو نہ پڑھنا شروع کر۔ ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے دل پڑھنا رہ گیا، میں دے دھا رہ گیا، پھٹے رکھیں دے بن لوگ، سار سٹیں دے بن، لپائی کریں دے بن، لپائی کر کے چلے گئے۔ ہون سوچے دا بیٹا بڑھ سی کیا، کل ہاں جو بیٹھا دیا، اتھے نہ کوئی آوے نہ کوئی بنجے، رستہ سارا کوئی ذکر کریں دا بیٹا، دل کی سوچے دا بیٹا، لیکن میں کہ اللہ کافی ہے، بس ایہاں دل گال آئے اچانک پھٹے ہٹن پہ گئے، مٹی ڈہن پہ گئی، سار ہٹن پہ گئے، غائب سے ایک ہاتھ ظاہر دیا، میرے مونڈے کو پکڑ دے، ہکو جھٹکا دے باہر کرو دیا، اوفو بی آہدی، اوفے بی آہدی، اللہ دا وعدہ تو سب پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ الذین یوفون بعہد اللہ، پہلی صفت یہی ہے انسان دی کہ رب دی بے فرمانی نہ کرے، اللہ نال سارا وعدہ ہی ہوئے، یا اللہ تیرے طرف بے فرمانی نہ کرے سوں، یوفون بعہد اللہ فلا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ دوجی صفت انسان دی کیڑی ہے جڑی انسان دے ذمہ اللہ نے لئیے، اللہ نے فرمایا ہی تے عمل کر میں رب جنت دے سا، فرمایا یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، رشتہ داری قائم رکھا ہے، بھیڑ بھیرا گرمو نہ موڑے، بھیرا بھیڑ گرمو نہ موڑے، پتر ماں پیو کو نہ رسے، ماں پیو کو نہ رساوے،
نہ ظلم کرے سب تو زیادہ یاسرون والدین والدین دا زیادہ حق ہے اولا رزر رب فی رزل والد و سخت الرب فی سخت الوالد جنہوں تے والدین راضی نے رب بھی راضی ہے والدین راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے جنہوں تے والدین ناراض ہیں بھامے پردہ پہ نمازہ بھامے کرنے پہ سجد خدا دا قہر نازل ہونا پہ حدیث بات کے اندر دے جنہوں میں بندہ پریشان والدین دا بھی فرمان تھی دے نکل بھائی بھامے حاج کرے جتھا بدا رہے پریشانی دا ختم کہنا تھی کعبے جو بائیں دے دعا کریں دا کرے قبول کہنا تھی کیوں حدیث بات کہ حضور منبر چڑھے فرمایا آمین اگا قدم رکھو نے فرمایا آمین تریجا قدم رکھو نے فرمایا آمین ترائے باری فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بچ جائے کہ ترائے باری فرمایا آمین فرمایا میرے کو جبریل ہے وہ کہتے ہیں جیڑا بندہ مہینہ رمضان دا پاوے دے روزے نہ رکھے برباد سے کیا میں آکھی آمین بھلا خوشی یا رسول اللہ جیڑا بندہ تو مقدس نہ سنے تے درود نہ پڑھے وہی برباد سے کیا میں آکھی آمین تریجا جیڑے ویلے خوشی نا یا رسول اللہ جیڑا بندہ پیو ماں کو پاوے دے خدمت نہ کرے جنت حاصل نہ کی تو اسی وہی برباد دے گیا حضور فرمایا کہ آمین ہن بد دعا کرن والا جبرائیل امین ہے آمین آخر والا سید المرسلین ہے ہن کوئی کک بچتی جتھے ودا رہو بھئی حضور دی جتھے آمین تھی گئی او تو بدل نہیں سکتا نا ہن بھاوے پیرا کول بھجے قرآن پڑھے نمازاں پڑھے ایندی پریشانی کہنا ویسی کیونکہ سب تو بڑا مرشد گھر بیٹھے تھے ہی کو راضی کر چا رب راضی تھی والدین کو راضی کر چا اے اعلیٰ حضرت فرمائیں اگر ایک پاسو 1000 ولی بہ وجے بے پاسو پیو ماں بہ وجے دعا کرے پیو ماں دی دعا باتی اگا ہے پیو ماں دی خوش نصیب لوگ ہوئے ہیں جنہاں دے والدین ہیں خدمت کرنے پہ بظاہر بڑی مشکل ہے لیکن اگھا بڑی آسانی ہے دوستو یاد رکھو اللہ دینا یاسلون ما امر اللہ بھی نہیں صلا فرمان دو چاہے کہ رشتہ داری قائم رکھائے بھیراں اپنو منہ نہ مڑائے اور یاد رکھو اس کے علاوہ والدین تو بعد حقوق اللہ دے بارش قیامت علیہ وقت پہلا حساب بیوی دے بارش ہوتی گزشتہ کل خانے دے آئیم دے سایا ہم بھئی بیوی دی بڑھ جیس والا ہمنا مثل اللہ دے علیہن بالمعروف ولید رجال علیہن درجہ رب فرمیتے جیے بندے تیرے حق ہیں عورت ہوتے عورتیں بھی تیرے حق ہیں اور نہ دے حق ہیں لیکن اے نہیں کہ چہرے میں تو غصہ میں ہوں لے اب ترہ طلاقہ میں مسئلہ پچھلے پھر سم دوبارہ والد تفصیل نہ دینا یہ طلاق دیونا بڑا گناہ ہے میرے کو یہ مسئلے روزانہ کل بھی فون آئے تھے اچھا آج تو چند دن بندے تو شو جب آدھو گی میرے کو آخری کار سے بکرہ تیرے واسطے ہے ایک اتنا مسئلہ جائز کرا دے کہ اے طلاق اللہ کرے نہ تھی میں کہتے ساتھی ہے آگو دی ایک دفعہ بولا میرے تے بیوی حرام والا کی طلاق وہاں انگوٹھا یا لکھ دی ماں کی بہت پورا جہان میں کو دے میں حلال کی میں کر سکتا رب جو فرمے دے حرام ہے ہاں یہ مطلقات اللہ تعالیٰ خود فرمے دے حتی تنکہا زوجن غیرہ طلاق دے قسمہ کئی ہیں میں دسی آمی ترہ اشب کئی قسمہ نے لوگ پتنی کتنے بہانے بڑھا کے آنے ایک بندہ آنے والے صحیح میں خط لکھا خط پہنچا کہنی کہے کو پتہ ہی کہے طلاق دا کہیں تھے یہ طلاق کی گئی کل ایک بندہ پوچھے بھی حضور میں طلاق دا جیتی میری بیوی دے اسدو بندے آتے کل مخونے آئے اسدو بندے آتے تریجہ بندہ گواہ دا کہنا باقی تو باقی کل جنگل کھاڑ کے لئے نا طلاق تھی گئی ہون بیوی تیری گواہ ہے ہمیں بیوی تیری نہ ہی ہوں دی کل کھاڑ کی تو طلاق دے رہے باتی طلاق تھی گئی تھی اگر بندہ کہے بندے دے گردن دے پستول رکھے بیوی کو طلاق دے ورنہ میں قتل کر دیتا اگر وہ ڈر دے مارے طلاق دی باتی طلاق تھی گئی تھے اچھا اگر کوئی بندہ فون دے طلاق دی طلاق تھی گئی تھی غصے طلاق دی طلاق تھی گئی تھی اور بندہ کوئی دے حاملہ کو طلاق غلط ہے سراست قروب اللہ جہلو لہمنا یکتبن ما خلق اللہ بیرحامیہن رب قدیر فرما متلقہ عورت جنہ پیٹ ہے بچہ ہے وہ چھپا دینا متلقہ عورت جری حاملہ ہے وہ بھی طلاق تھی گئی قرآن ثابت ہے حاملہ کو بھی طلاق تھی گئی ترائے صورتیں طلاق نہیں تھی نہیں بندہ ستا پہ نیندر پیا دیتے کو طلاق اے طلاق کہنا تھی نیندر دے بچ ویسے شراب پی جو طلاق لے وہ طلاق تھی گئی تھی پاگل دے گیا لیکن بندہ اگر نیندر دے بچ ہے وہ طلاق لے طلاق کہنا تھی دو جانا بالغ بچہ جی اپا پیو ماں قبول کر گئے چھوٹا بچہ ہوئے نا بچی طرف پیو قبول کر گئے بچی طرف ہوئی قبول کر گئے ایک بچہ باہمیں 1000 والے طلاق یہ طلاق کہنا تھی تریجہ او طلاق ہے جیڑا بندے دماغ پٹا بنے پاگل سے بنے پاگل جب بھولا آگے ان دی طلاق کہنی اس تو علاوہ جیویں آنکھوں طلاق تھی گئی سی
تو ہن حق یہ ہے کہ کثرت نال لوگ ایویں کریں 3 طلاق کٹھیاں یا 10 طلاق کٹھیاں یا 100 طلاق یہ سارے کو روزانہ مسئلے پوچھنے واسطے آنے لوگ طلاق دینا سخت گناہ ہے. کوئی بندہ نہیں چاہتا میری بھیڑ کو طلاق دے میری دھی کو طلاق دے میری بات اگر طلاق دے دی سوری کتھا میں چل پیو مائی نہ ہو بھیڑی برائے نہ ہو وہ کتھے دھکے کھا دی اے مسئلہ بندہ نہ کرے. ہاں قرآن شریف جو نشوزہ ہونا فحض ہونا وحجل ہونا پھر مدد بدربو ہونا قرآن نے بڑے سبق پڑھے فوراً طلاق نہ دو فرمایا نشوزہ ہونا کو بعد نصیحت کرو کہ خامن دے اے فضائل اے برکتیں ہیں جیری بندے کے اچھا اے بھی سنو کہ فوراً طلاق دینا گناہ بھی ہے لیکن صبر کرنا بڑا اجر ثواب ہے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ ابو علی سینہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میں گیامی آپ دی زیارت واسطے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ او ہستی ہیں سلطان محمود غزنوی حضرت کی قمیض چاہتے گئے جنگ یہ قمیض رکھتے اللہ کو دعا مگونے یا اللہ ابو الحسن خرقانی دی چاہتے سنکی یا اللہ معاف فرمائے فتح عطا فرمائے اللہ نے فتح عطا فرمائے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی جڑی بیوی تھوڑی سخت مزاج ہے ابو علی سینہ فرمانے میں گیا تے دروازہ کھڑکایا پوچھو گی حضرت کتھا ہے بیوی آکھا حضرت کتھے شاہ کتھا ہے او جہل دے بندہ چھوڑ پڑے کر او میں کہ اللہ دے ولی رو کہ چل پڑے کر میں نہیں جان دی کو اللہ دے کو او فرمانے ابو علی سینہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں ٹر پیا رست کیا دیتا کہ آپ شیر اتے لکڑی لڑتے آندے پہ ہیں. ابو الحسن خرقانی شیر جو تے لکڑی لڑ کے آنے پہ میں حیران تھی کہ گھر حال اے ہے اتھے حال اے شیری آپ دے تابع ہیں. میں آکے دی حضور اے کیا شیر توڑے تابع گھر بیوی توڑے بے فرمانے فرمایا یار میں بیوی دی من گھننا اللہ میری من گھننا بیوی جی آکے میں صبر نہ کریں نا میں اللہ کو جی میں مینا اللہ تعالیٰ من گھن دے ایک دفعہ اے بھی اندر بھی موجود ہے بیوی آکھا اگر تو بلی اڑ کے دکھا حضرت ابو الحسن خرقانی اڑنا شروع کر دو نے دل کر لیتے فرمایا ہون وہاں کی دینگا اڑتا بتا ہمیں صحیح جگہ نہ اڑتا بتا ہمیں اتنی سخت مزاج ہے. بہرحال دوستو کہ مقصد سمجھا ہے کہ صبر کرنا چاہیے. فاروق اعظم ابو الحسن خرقانی ہکا پر دعا کریں لبے نہ لیکن اللہ دی تقدیر دے شاکر دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہاتھ ایک شخص آیا آپ کے کول آ کے واپس چلا گیا فرمایا واپس کی میں آخری دی حضور گال ہے کہ میں نال بیوی لڑ پئیے میں کو مندے کدی اس بات کو سنا بنا ہے کہ تواڈے حال ہو گیا پہ تواڈے بولے دی بیٹھی ہے حالانکہ تواڈا اتنا دبدبہ فاروق اعظم ابو آپ دی بیوی بولے دی بیٹھی حالانکہ آپ دا اتنا دبدبہ صحابی نال توڑے نہ ای پاسے دیکھنا وہ ڈھائے پوندا ای پاسے دیکھنا وہ ڈھائے پوندا وقت بادشاہ کم دے ہیں لیکن بیوی ابو بولے دی بیٹھی ہے تے فرمایا کہ آیا کہ وہ کسی جگہ معاملہ میرا تو آئے وہ بات میں بیدا دیا فرمایا باہے مجھے کوئی گال سمجھا واجا آپ فرمایا گال یہ ہے کہ میری بیوی دے میرے ہوتے بڑے احسان آتے ہیں ہی واسے میں کچھ نہیں آتا. پہلا ہے کہ چوکی دارن بن کے میرے گھر دا خیال کریں گے. دوجھا یہ ہے کہ نگرانی بن دے میرے گھر دی صفائی کریں گے. تیجا ایک ڈھنگن بن کے میرے بچے دا گند دھون دی. چوتھا ہے کہ درزن بن دے میرے بچے دے کپڑے سین دی ہے. این دے ملو تے بڑے احسان ہیں ہی واسے میں ایک کچھ نہیں ہے لاول میری روٹی پکین دی وہ کسی سارا کچھ دے انداز جنہ پہ میں بے وقوفا لہذا میں ہوں صبر کرے سا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ اللہ تعالیٰ خود فرمائے دے عورت عقل ادھا جو ہے جتھے کہ گواہی دو مردہ دی ہے نا بل اگر ایک مرد اور دو گواہیاں عورتاں گواہیاں دے سے تو این واسے عورت عقل ادھا ہے. اگر مرد زیادتی کرے عورت زیادتی کرے بندہ صبر کرے اگر مرد بھی بول ادھر کامل عقل ہونے کیا فائدہ دیا ہی واسے چیزیں مرد صبر کرے اور عورت بھی حق اتے مرد حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامن کو نیکی اتے لیں دیئے یہ عورت 500 سال پہلے جنت چلی گئی خامن کو پہلے 500 سال فرمایا صحابے پوچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت افضل ہے یا جنتی حور افضل ہے فرمایا دنیا دی عورت افضل ہے کیوں فرم بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن اللہ آپ نے فرمایا این واسطے عورت نماز پڑھ دی روزے رکھ دی عبادت کریں دی این واسطے دنیا دی عورت حور کو افضل ہے بلکہ یہ دنیا دی عورت
چار کم چکرے صلت خمسہا وصامت شہرہا وحافظت فرجہا وطاعت زوجہا، چار کم چکرے، نمازہ 5 پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، عزت پہرے دار رہے، خامدی طاعتار رہے۔ تو فرمایا یہ عورت واسے جنت 8 دروازے کھلے۔ فرمایا کہ یہ عورت کی شان کتنی؟ فرمایا افضل من 70 صدیقاً، یہ عورت 70 صدیقین کو افضل ہے۔ تے ایک صدیق بندے 70 ولیاں دا، پتہ نہیں کتنے 100 ولیاں کو اے عورت افضل ہے جڑے چار کم چکرے۔ جیڑی عورت اپنے خامد کو نیکی اتے لاوے، یعنی نیکی تو کی میں لاوے، ہر چیز اسے صبر کرے، فرمائشہ نہ کرے کہ میرا جوڑا فلانا ہوئے تو فلانا ہوئے، جیڑی چیز ملے صبر کرے۔ تو یہ عورت 500 جی میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، عامر ایک صحابین، حضور فرمائے میرے والے جول میرے گھر، عامر صحابی فرمائے سا کٹھے ٹور پہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے پر پہنچو سے، دروازہ کھڑکائے، فرمائے بیٹی تو پردہ کر کے میں نال عامر صحابی ہے، اندر آواز ابو جان میری چادر جڑی پردے والی ٹکڑے تھی چکی، ختم ہو چکی۔ حضور چادر لہا دے بارو سٹیا اندر، انہاں پردہ کیتا۔ عامر صحابی فرمائے سیدہ پاک اٹھن پیاں ڈھے پیاں، ول اٹھن پیاں ول ڈھے پیاں۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ؟ آج کی یا رسول اللہ 15 دیگ تھی کہ بخار دے اندر دوائی جتھاں رہ گئی روٹی دا لقمہ نہیں ملا۔ اے حضور دی لفظ جگر، ایڑی شان والی سیدات النساء ہے، جنت تمام عورتیں سردار ہیں، لیکن حضور نے یہ فرمایا علی تو کیوں نے کماندہ فلا فلا؟ صبر کرنا چاہیے ہے۔ جیڑی عورت صبر کرے خامد کو نیکی دلاوے، یہ خامد کو 500 سال پہلے جنت چلی گئی سی۔ وال فرمایا قیامت علی دمہار رب قدیر ایک تجلی دکھے سی، سارے لوگوں کو ایک بازار بننا کو سی، لیکن جیڑی عورت یہ سیستن ای عورت کو صحیح گھر اللہ تجلی دکھے سی۔ یہ عورت اگر اللہ گھر دا جھاڑو دے وے رب دی رضا سمجھ دے، جیڑی عورت گھر جھاڑو دے وے اللہ دی رضا سمجھ دے، این عورت کو اوے ثواب ملدا بھی جی مطلب جھاڑو چاہ دے کعبہ دے پھر جھاڑو دے نہ دے، جی اون کو ثواب ملدا بھی ای کو اوے ثواب ملدا بھی۔ تے جیڑی عورت شام کو خامن جلے گھر آوے، اے حق کی جی میں سنیدہ بیٹھا اپنے گھر بچے کو سناؤ، وہ یاد کریں گھر بناوے۔ فرمایا جی خامن بارو شام کو جو آوے تھکا ہٹا آیا، تے بیوی وہیں دروازہ کھڑکاوے، بیوی دروازہ کھولے، پیار بڑھاوے، پانی کا گلاس پیش کرے، تو فرمایا کتنا ثواب؟ 12 سال نفلی عبادت زیادہ ثواب اللہ کا فرمایا۔ 12 سال بکیرہ بندہ ہے، 12 سال مسلسل روزے رکھے، 12 سال راتہ کو جاگے، جیڑی عورت صرف اتنا پانی کا گلاس سے پلاوے، 12 سال نفلی عبادت زیادہ ثواب اللہ فرمانے دے۔ تو 12 آج کے نبیاں طلاق دی قسم بندہ جیڑے ویلے غصہ آوانے یا ساری برادری آتی ہے، سارے گھر آلے آدھیں، بل کیا کرے بندہ ایک طلاق دے، یہ مسئلہ یاد رکھا ہے، ایک طلاق دے۔ اچھا اپنے ذہن کی یہ گالے جب تک ترائے طلاق نہ دیوں تو ساری جان نہیں چھٹ دی، اے مسئلہ اپنے ذہن سے غلط ہے۔ طلاق ترائے دی گالی ایک طلاق دیو، اگر یعنی سسرال آدمی طلاق دیو، گھر آلے طلاق دیو، سارا کنبہ طلاق دے، بس طلاق ایک دیو، ایک طلاق دے سو 3 مہینے تک یہ عورت تاری بیوی ہے، جائے طلاق دیتی ہے 3 مہینے دے اندر واپس گھناوے بیوی ہے، 3 مہینے گزر ونجن وہ خود بخود طلاق بینا تھی میں دیئے، اون بندے دے نکاح جو نکل میں دیئے، 3 مہینے کے بعد جب طلاق تھئیے ایک، وہ عورت اون بندے دے نکاح جو نکل گئی، اون عورت کو اختیار ہے اگھا نکاح کرے اون دی مرضی، دوبارہ ہی مرد نکاح کرے ہی دی مرضی، ہون ہی دی وجہ آسانی یہ ہے حتی تنکیہا زوجن غیرہ، اے نوبت یعنی حلال دی نوبت کہنا زی دوبارہ دو بندے بہ بجن نکاح تھی سکتے، 4 مہینوں بعد ہمیں سال دے بعد ہمیں 8 سال دے بعد یہ کچھ کریں جا نکاح تھی ہے۔ ہون کتنے لوگ طلاق دے ترائے والا دن ہون سارے چھوٹے چھوٹے بچے رول بے سن کدے مرسن اے غلط ہے، جائے بندے طلاق دے ترائے کٹھیاں طلاق کی مغلوط ہے۔ ہون آج کل وہ جڑے اہل حدیث آگے بھی طلاق کرنی تھی نہیں، تو کئی دفعہ تھوڑا جہاں گال صحیح ہے، مایا کی چلو یہ مناظرے واسے آگے مانگ چلو گال سن، باقی حدیثہ چھوڑ، میں صرف مختصر گال ہے کہ تو میرے سامنے اپنی بیوی کو دیتا ہے طلاق، مگر تو میرے سامنے طلاق دا نہیں دی گال اپنے ہونے فیصلہ تھی میں دے،
تو آپ ترائے طلاق ہے میری بیوی کو کہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں کہ بس گال ختم دی گئی. ول میں آکے دی گال سن ول 100 روپے پکڑو آکے 100 روپیہ میں کہ ٹھیک ہے آکے آ گیا میں کہ آ گیا آکے دی آ گیا میں کہ آ گیا کہ آ گیا میں کہ آ گیا کہ دیکھا 100 دا ہکو ترائے واری میں آکی بیٹھا 100 ہکو ہوئے طلاق بھی ہکا تھئی ماں کی بھی کرا دے تیرا تیرا گال ایک پانی دا گلاس چاہتا پانی پیونا کیڑے طریقے ترائے سامان دے جڑا بندہ پانی پیوے ترائے سامان دے سنت ہے تو جے کر پانی بندہ ہی کے ساتھ پی ونے والا سنت کے خلاف دے لیکن پانی مک گیا ایک ساتھ پی ونے پانی مک گیا بلکہ پانی مکی نکائی مکی مکی دے جتے رکھ لیتے جائے غلط ہے ترائے طلاق اکٹھے تھی سکتے طلاق مرتن پہلے دو طلاق نہ حقی تیجا فرمایا جے ترائے دیکھ دیا تو حتی تن کی حضا وجل غیرہ گال اے ہے کہ والبعد بڑے بروگ پرستان غصہ دے ٹھنڈا رکھنا چاہیے روزانہ ایک پریشانی تھی دی طلاق نہیں لے وڑے چاہیے کہ صورت بارہ اللہ سے فرمایا والذین یاسلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربهم رشتہ داری قائم رکھا ہے طلاق دیونا بڑا گناہ ہے اور باقی دوجہ مسلمان ہر مسلمان پیار محبت ہوئے حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دوہاں دی بڑی جاری ہے کٹھے رانیاں فرید الدین سے فرمایا کہ اگر میرا پہلے وصال تھی گیا میں عالم برزخ ہے بائن دے جیڑا کوئی دیکھ سا تے کو دسے سا اگر تسا دکھائے تو میں کو دسا ہے تسا چلے گناہ فرمایا پہلا وصال تھی گیا فرید الدین شکر گنج پاک پتن سی پھلے وصال تھی گیا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شام کو مزار دے گئے غلاف پاتے پر انہاں فرمایا میں خواب دی گال شرلی منے دا تے وہ کلم دے کاغذ رکھ دے وے لگے میں کو لکھ دے رہا پوچھے کلم دے کاغذ غلاف سے تلے رکھ کے چلے گئے سویرے گئے غلاف ہٹونے کاغذ لکھا پیا جملہ فنون شیخ نیزت بنیم خف راحت بدل رسان کہ ہمیں مشرہ بس تو بس کیا لکھا ہوا کیا یہ لکھا پیا بندیا کہ میں دنیا سے بڑے عبادتاں بڑے ریاستاں بڑے کچھ کیتے نہیں لیکن این چھوٹے جے محل کی طرح ایک کف کی طرح لیکن کہے بندے دل ٹوٹا ہویا ہوں دل کو جوڑے نہیں کہے کو کھانا جا کھوائیں نہیں پانی جا پلائیں نہیں ضرورت پیسے دیتے نہیں گھر اٹھا نہیں اٹھا دیتے نہیں این دا ثواب سارے عبادت کو افضل پاتے ہیں کہے دل ہیں جی حضور نے فرمایا سلاستن تحت ذل عرش اللہ ہے یوم لا ذل الا ذلہ حضور نے فرمایا قیامت علی جوان ہر بندہ طرف دے مردہ پیا ہوتی زبانہ باہر کے راستے پیاس کی شدت تم پریشان ہوتی لیکن ترائے بندے نہیں ہو جائے ہو نیوار اللہ دی رحمت سائے تلے ہوتے فرمایا ایک بندہ من فرجا ام مکروہ من امتی فرمایا پہلا بندہ وہ ہے میرا کوئی امتی پریشان ہے دوسرے بندے دی پریشانی دور کر یہ اللہ دی رحمت سائے تلے ہوتی بعض بندہ بیمار ہوتے دوائی نہیں گھن سکتا دوسرا بندہ سپورٹر چڑھا دے بندے دوائی گھن دے دے کیڑا کوئی چیز ہے اللہ اکبر یہ مفت ثواب اللہ اکبر فرمایا دوجا من احیا سنتی فرمایا دوجا انسان خوش نصیب وہ ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ میری سنت کو زندہ کرے تیجا بندہ کیڑا بندہ ہے اکثر الصلاۃ علیہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے باندھے میں محمد دی ذات دروشی پڑھتے کہ اللہ دی رحمت سائے تلے ہوتی اور جڑا بندہ بیمار تھی انہیں ایک بیدا حال کچھ رکھتے ہے کتنا ثواب مل دے حدیث پاکے تھے مسلم احمد تھے حضور نے ارشاد فرمایا جہے بندہ اپنے مسلمان بھرا دی بیمار کرسی واسطے نکل دے نا شام کو ویندے بھاوے سویرے کو ویندے شام کو نکل دے خارجا ماہو 70 الفا ملک فرمایا جے بندہ گھروں نکل دے بیمار کرسی کرن واسطے 70,000 فرشتہ بھی نال نکل دے 70,000 فرشتہ جلے ٹر دے یہ محسوس کر رہے کہ میں جنت بھی ٹر دا لینا جلے بھائی باسی نہیں سمجھے میں اللہ دی رحمت غار سے بیٹھا تے فرمایا جلے میرے واپس آدھی تو بلکہ 70,000 فرشتے ان دے واسطے یستغفرون لہو ساری رات دعا کریں دے رسن جالائیں گی بخشش فرما بندہ ستا پہ اور سبے دے اندر مزے گھنڈا پہ 70,000 فرشتے جاگ دے ساری رات ان دے واسطے دعا مانگتے رہ گئے 70 فرشتے نہیں 70 سو نہیں 70,000 پکی حدیث ہے سویر دی نماز تک اگر بندہ فجر کو بندہ چلا بندے حال پہنچاوے بل شام تک 70,000 فرشتے دعا مانگتے رہتے اتنا اجر و ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی
رخ انور صحابہ دے فرمائے آپ رخ انور او ہے جو صحابہ دے زیارت کرے گئے لکھاں سال دی عبادت کروں زیادہ افضل حضور دے رخ انور کو دیکھنا ہے کیوں کہ ہوں سارے جو کوئی بندہ اگر 1000 سال تک زندہ رہے 1000 سال تک قیام کرے روزے رکھے کوئی کام نہ کرے صرف عبادت کرے صحابی نہیں پڑھ سکتا ولی پڑھتی غوث پڑھ صحابی او ہے جب ایمان دی حالت حضور کو ڈٹھے تھی حضور دی زیارت کی تو نے حضور نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائمن